بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجوریں پیش کریں، آپ کا رزق کھلے گا۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت ساری بیماریاں نہیں آتی۔ مال کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کر دیتا ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ عورت کے ساتھ بات چیت کم کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ کمینے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ انگور سے خشک میوہ جات یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے۔ چاکلیٹ، کافی اور کول ڈرنکس سے دور رہیں، اس سے مثانے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو اپنی بیماری کا علاج وقت پر نہیں کرواتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اسی میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت ہے اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کریں کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ دیسی انڈے دل، دماغ اور قوت کو بے تحاشا طاقت دیتے ہیں۔ آنکھوں کی نظر بڑھانے کے لیے دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی لیں۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کرے، اس سے جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ صبح کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ دال اور مونگ پھلی رات کے وقت کھانا بہتر ہے، یہ بھوک بڑھاتے ہیں۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھا لیں تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو نیند نہ آنے کی پریشانی ہو وہ رات کو چاروں مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کرتا ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیت کمزور ہونے لگتی ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی میں زیرہ جوش دے کر پینے سے فوری سکون کی نیند آئے گی۔ بدن میں الرجی ہو جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال نہ کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ اگر آپ غلطیاں نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون آپ کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ اگر کوئی مشکل گھیر لے تو یا قادر و 41 بار پڑھنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ اور مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن کو دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ اچھے کپڑوں کی پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھیں اور اگر رنگ نکلنے لگے تو جان لے کپڑا اچھا نہیں ہے۔ جو بندہ ہر ماہ صرف 3 دن تک صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت ایک سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شلجم کی سبزی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے دم کی بیماری ہوتی ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ جب دمے کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو تو 2 بیج خشک میوہ جات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے
سالوں پرانی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ مکان بناتے وقت اگر پیسے ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیں تو روزانہ 151 بار درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے سبب پیدا کرے گا۔ پھلوں میں ناشپاتی، امرود اور سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلد کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں۔ اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو چاول اچھے نہیں ہیں۔ سوتے وقت اگر خراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کریں۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد کھجور کھانے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھائیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین کے مطابق بھنے ہوئے چنے کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک مٹھی یا اس سے تھوڑی زیادہ مقدار میں کھانے میں شامل کر لیا جائے تو اس سے بہت سے مسئلے ہفتوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ خواب میں آباد جگہ دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ سری پائے اور دماغ کھانے سے بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ موٹاپا خوبصورتی کا دشمن ہے۔ آدھے گلاس پانی میں 2 چائے کے چمچ زیرے ڈال کر 5 منٹ تک ابالیں، پھر پانی کو چھان لیں، پھر زیرے کو پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور لیموں ڈال دیں اور مکس کر کے صبح نہار منہ پی لیں۔ 1 ماہ میں تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بیماری لگ جائے تو مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید کرنے کے لیے گائے کا دودھ بیسن میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ جس گھر میں مرغیاں رکھی ہوں وہاں کے افراد کو گرمی دانے نہیں نکلتے۔ لیموں میں چند ٹکڑے لونگ لگا کر کمرے کے ایک کونے میں رکھنے سے مچھروں کو بھگایا جا سکتا ہے۔ اس سے کمرہ تر و تازہ اور خوشبودار رہے گا۔ رات کے وقت خالی پیٹ دوڑنے سے 60 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوں گی۔ سر پر زیتون کا تیل لگانے سے آپ کے بال نہیں گریں گے۔ پیشاب کر کے سونے سے آپ کے گردے زندگی بھر خراب نہیں ہوں گے۔ تل کے تیل سے ناف کی مالش کرنے سے ساری عمر بیماری نہیں پڑتی۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر اور خشکی نہیں ہوتی۔ صبح نہار منہ نیم کے پتوں کو دیکھنے سے آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو تو یہ بات سمجھ جاؤ کہ آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے۔ گردن کے پیچھے درد اٹھنے لگے تو جان لو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو گئی ہے۔ جس گھر کا رنگ پیلا ہو وہاں کی دیواروں پر چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے لوگوں کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خربوزہ کھانے سے گردے میں پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صبح کے وقت ایک روٹی کھانے سے 80 سال تک دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ بدن میں بے پناہ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پی لیا کرو۔ آملہ قدرت کا تحفہ جو مردانہ طاقت اور ٹائمنگ میں شاندار اضافہ کرے۔ آملہ جو ہندوستانی انگور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ایسا قدرتی پھل ہے جو وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ آپ کی جسمانی صحت کو مضبوط کرتا ہے بلکہ مردانہ قوت اور ٹائمنگ میں بھی اہم بہتری لاتا ہے۔ آملہ کا باقاعدہ استعمال آپ کی زندگی میں ایک نیا جوش اور توانائی بھر سکتا ہے۔ آملہ کے فوائد اور مردانہ صحت پر اس کے اثرات۔ مردانہ قوت اور ٹائمنگ میں حیرت انگیز اضافہ۔ آملہ میں موجود وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈینٹس خون کی روانی کو بہتر بناتے ہیں، جو جنسی طاقت اور ٹائمنگ میں بہترین اضافہ کرتا ہے۔ آملہ کا استعمال خون کی نالیوں کو صحت مند رکھتا ہے اور جنسی افعال کے دوران خون کے بہاؤ کو متوازن کرتا ہے، جس سے مردانہ ٹائمنگ میں قابل ذکر بہتری آتی ہے۔ جنسی صحت کے لیے بے مثال۔ آملہ کے اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن سی
مردوں کے ہارمونز کی پیداوار کو متوازن رکھتے ہیں، جس سے جنسی صلاحیت اور توانائی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں کی طاقت میں بھرپور اضافہ۔ آملہ جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے مردانہ پٹھوں اور اعصابی نظام کی مضبوطی میں بھی مدد ملتی ہے، جس کا براہ راست اثر جنسی سرگرمی پر پڑتا ہے۔ مردانہ صحت کی مجموعی بہتری۔ آملہ نہ صرف جنسی صحت میں بلکہ مجموعی طور پر مردانہ صحت میں بھی بہتری لاتا ہے۔ یہ جسم میں توانائی اور چستی فراہم کرتا ہے، یہ جنسی سرگرمی کے دوران ضروری ہوتی ہے۔ ہاضمے کی قوت میں بہتری۔ آملہ کے استعمال سے ہاضمے کے نظام کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، جس سے جسم میں توانائی کی سطح بڑھتی ہے اور تھکاوٹ میں کمی آتی ہے۔ توانائی کی بڑھتی ہوئی سطح مردانہ ٹائمنگ کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آملہ کا استعمال اور مردانہ ٹائمنگ پر اس کا اثر۔ آملہ کا جوس۔ آملہ کا جوس خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور جسم میں توانائی کی سطح بڑھاتا ہے۔ مردانہ ٹائمنگ میں اضافے کے لیے آملے کا جوس روزانہ صبح نہار منہ پینا انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آملہ پاؤڈر اور شہد۔ آملہ پاؤڈر اور شہد کا مکسچر مردانہ قوت میں اضافے کے لیے بہترین ہے۔ 1 چمچ آملہ پاؤڈر کو 1 چمچ شہد میں ملا کر روزانہ صبح پینا مردانہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آملہ کا تیل۔ آملہ کا تیل نہ صرف بالوں کے لیے مفید ہے بلکہ جسم کے دیگر حصوں پر اس کا مساج خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے، جو کہ مردانہ طاقت اور ٹائمنگ میں بہتری لاتا ہے۔ آملہ کا اچار۔ آملہ کا اچار ایک مزیدار طریقہ ہے آملہ کو اپنی غذا میں شامل کرنے کا، جو نہ صرف صحت کے لیے مفید ہوتا ہے بلکہ آملہ کے فوائد کو مزید بڑھاتا ہے۔ آملہ اور دودھ۔ آملہ کا پاؤڈر دودھ میں ملا کر پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں اجزاء جسم کو طاقت دیتے ہیں اور جنسی صحت کے لیے مفید ہیں۔ نتیجہ: آملہ ایک قدرتی اور طاقتور پھل ہے جو مردانہ صحت کے لیے بے شمار فوائد فراہم کرتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈینٹس نہ صرف عمومی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ مردانہ ٹائمنگ اور قوت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ آملہ کا روزانہ استعمال مردانہ طاقت کو بہتر بناتا ہے، جنسی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور مجموعی طور پر جسمانی صحت میں بہتری لاتا ہے۔ آملہ کو جوس، پاؤڈر، تیل یا اچار کی شکل میں استعمال کرنا آپ کی صحت کی بہتری کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔